الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ یونس: وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو عذاب سے بچنے کے بدلے میں سب دے ڈالے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کسی طرح کا ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ ایک نہایت اہم مضمون ہے، اور اگر یہ انسان سمجھ جائے تو دنیا میں دولت سمیٹنے کی ہوس پر قابو پا سکے۔ یعنی اگر روئے زمین کے خزانے فرض کرو اس کے قبضے میں ہوں، گویا جتنا مال، جتنی دولت، سونا چاندی پوری دنیا کے تمام انسانوں کے پاس ہو، وہ سب اس کے پاس ہو، تو یہ کوشش کرے گا کہ سب دے کر خدا کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے۔ گویا دنیا کے اندر دولت جمع کرنا ایک بڑا کام اور بڑی کامیابی محسوس ہوتا ہے، لیکن جب قیامت کے دن عذاب کا اندازہ ہوگا اور عذاب دیکھے گا تو اگر اس کے پاس تمام دنیا کی تمام دولت اور ساز و سامان ہو تو سب دے ڈالے کہ بس اس عذاب سے چھوٹ جائے۔ یہ بات صرف سمجھانے کے لیے ہے، نہ تو یہ ممکن ہے کہ کسی کے پاس دنیا کی تمام دولت و متاع اور تمام چیزیں میسر ہوں اور اس کے پاس وہ سب چیزیں ہوں اور ان کا مالک ہو، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ وہ سب چیزیں دینے پر قادر بھی ہو۔ یہ بات سمجھانے کے لیے ہے کہ آخرت کا عذاب نہایت بھیانک اور بہت ہی برا ہے۔ یہ مجرم قیامت کے دن دل میں اپنی حرکتوں پر پشیمان ہوں گے اور چاہیں گے کہ لوگوں پر پشیمانی کا اظہار نہ ہو، مگر تابکہ کچھ دیر آثار ندامت ظاہر نہ ہونے دیں گے، آخر بے اختیار ظاہر ہو کر رہیں گے۔ اس وقت برملا اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور اپنی جو ایک حسرت کی کیفیت ہے اس کا اظہار کریں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قیامت کے دن کے عذاب اور رسوائی سے محفوظ کر لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔